نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، تمہارے لیے تمہاری ماؤں سے، تمہاری بیٹیوں سے، تمہاری بہنوں سے، تمہاری پھوپھیوں سے، وخالاتکم تمہاری اپنا خالاؤں سے، وبنات الاخی اور بتیجیوں سے، وبنات الاختی اور بھانجیوں سے، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری دودھ شریک بہنوں سے، وامہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی ماؤں سے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اور تمہاری تمہاری بیویوں کی پچھلگ بچیوں سے، اللاتی دخلتم بہن جن سے تم نے صحبت کر لی ہے، فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم اگر تم نے ان کی ماؤں سے صحبت نہیں کی تو پھر ان سے نکاح تمہارا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم اور تمہارے جو پشت سے اصل بیٹے ہیں ان کی بیویوں سے، وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور دو بہنوں کا ایک ہی وقت میں جمع کرنا یہ بھی منع ہے مگر جو پہلے ہو چکا، ان اللہ کان غفور الرحیم اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے محرمات کا ذکر کیا ہے جن سے نکاح ہو نہیں سکتا، کن عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا؟ سب سے پہلے انسان کی حقیقی والدہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جیسے مکے والے اپنی ماں سے شادی کرتے تھے، فرمایا دین اسلام میں حرام ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد کوئی اپنی ماں سے شادی کرے، یا جو باپ کے ایک دفعہ نکاح میں آ گئی وہ فار ایور ماں بن گئی، اس سے ساری زندگی اس کے بیٹے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اسی طرح تمہاری جو اپنی بیٹی ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری اپنی بہن سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، تمہارے باپ کی بہن یعنی تمہاری پھوپھی جو ہے اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وخالاتکم اور جو تمہاری ماں کی بہن ہے خالہ اس سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وبنات الاخی سگی بتیجی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وبنات الاختی اور سگی بھانجی سے نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، دودھ پلانے کی ایک عمر ہے جو قرآن نے 2 سال کی بیان کی ہے۔ 2 سال کی عمر کا جو بچہ کسی بھی عورت کا دودھ پی لے، چند گھونٹ پی لے، یہ نہیں کہ پوری مدت 2 سال پیتا رہا تو ٹھیک ہے نا، دیہات میں ہوتا ہے کہ میرا بچہ سنبھالی ذرا، میں کپڑے دھو لاں یا میں نہا لاں، وہ بچہ جب رونے لگتا ہے تو جس عورت کے پاس ہوتا ہے بعض دفعہ وہ اس بچے کو دودھ پلا دیتی ہے کہ یہ چپ ہو جائے، یہ کیا ہو جائے؟ چپ ہو جائے۔ اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ جو دودھ پلانے والی ہے یہ سگی ماں کی طرح ہو گئی، اور اس کی اولاد جو ہے وہ اس کے سگے بہن بھائیوں کی طرح ہو گئی۔ اب دودھ پلانے والی عورت کی بیٹی سے اگر
یہ لڑکا ہے تو اس کی شادی نہیں ہوگی، اور اسی طرح اگر یہ لڑکی ہے تو اس کے لڑکے سے اس کی شادی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ماں کا درجہ دے دیا ہے، اور اس کی جو اولاد ہے وہ سگے بہن بھائیوں کی طرح قرار دے دی گئی۔ ہاں، جائیداد میں وراثت نہیں ہے، لیکن رشتے کی ممانعت ہے کہ ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا کہ تم نے کسی عورت سے شادی کی، اس کی پچھلے خاوند سے اولاد ہے، بیٹیاں ہیں، پچھلے خاوند سے اولاد ہے، بیوہ عورت ہے، شادی کر لی، یا مطلقہ ہے، اولاد بیٹی اس کے ساتھ ہے۔ فرمایا یہ تمہاری سگی بیٹی کی طرح ہے، تم اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، ابھی بات چل رہی ہے، تمہارا اس عورت سے نکاح نہیں ہوا جی، تو پھر اس کی بیٹی سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے جب اس کی ماں سے نکاح نہ ہوا ہو۔ جس کی ماں سے نکاح ہو گیا نا، اس کی نیچے تک جو بیٹی ہے، آگے اس کی نواسی ہے، پھر اس کا آگے خاندان ہے، سگا چلا آ رہا ہے، نیچے تک پھر کسی سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تم نے صحبت سے پہلے جدائی کر لی، اختیار نہیں ہوئی، تو پھر تمہارا ان سے نکاح ہو سکتا ہے، یعنی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، اور جو لڑکی ہے اس کی ماں رخصت نہیں ہو کے اس کے گھر میں آئی، طلاق ہو گئی، تو اب کوئی حرج نہیں ہے، اس کی بیٹی سے اس کی شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ صحبت کا معاملہ نہیں ہوا، نکاح ہی صرف ہوا اور پھر اس کے بعد جدائی ہو گئی، رخصتی نہیں ہوئی، تو پھر بھی ہو سکتا ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے کہ جو تمہاری بہویں ہیں، تمہاری جو بیٹوں کی گھر والیاں ہیں، بیٹوں کی ظاہر ہے وہ بہو کہلاتی ہے، فرمایا وہ بھی تمہاری سگی بیٹی کی طرح ہے، سگی بیٹی کی طرح ہے۔ ان کی مرضی ہے کہ وہ باپ کا درجہ دیں یا نہ دیں، لیکن تم نے ان کو بیٹی کا درجہ دینا ہے، اور ساس ماں کی طرح، سسر اس کے لیے باپ کی طرح، ساس کی بھی وہ بہو بیٹی ہو گئی، اور سسر کی بھی وہ کیا ہو گئی، بیٹی ہو گئی، تو ان کے ساتھ بھی نکاح درست نہیں ہے۔ آگے فرمایا ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف، کہ پہلے سگی دو بہنیں نکاح میں آ سکتی تھیں ایک ہی وقت میں، اب ہماری شریعت میں ایک ہی وقت میں سگی دو بہنوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہاں، طلاق ہو گئی ہے جی، یا جو بچی تھی وہ فوت ہو گئی، اب اس کی دوسری بہن ہے، دوسری بہن کی بھی شادی ہونی ہے سالی کی، تو پھر سالی کے ساتھ بڑی بہن کی طلاق کی صورت میں یا وفات کی صورت میں پھر سالی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں بیوی اور اس کی بہن اس کے ساتھ دونوں مل جائیں تو پھر نکاح ہو سکتا نہیں ہے۔ سگی دو بہنوں کے ساتھ ایک ہی وقت میں نکاح جو ہے، فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا ہے عرب کے دستور میں، اللہ تعالیٰ نے اس کی معافی دے دی ہے، لیکن آئندہ کے لیے قیامت تک اس سے روکا جا رہا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ گزشتہ کوتاہیوں کو معاف کرنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے۔ یہ محرم رشتے تھے جو قرآن نے آج گنوائے ہیں، کہ ماں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ، بھتیجیوں کے ساتھ، بھانجیوں کے ساتھ، اور جو شریک جو تمہاری ماں ہے دودھ پلانے والی اس کے ساتھ، اور اس کے آگے اولاد کے ساتھ،
اور جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے اور رخصتی ہو گئی ہے، رخصتی کے بعد اس کی پچھلے شوہر سے جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ، اور یہ ایسی صورت ہے اسی طرح سسر کا بہو کے ساتھ جو بیٹے کے گھر میں ہے، فرمایا کہ کسی صورت میں بھی یہ تمہارا نکاح ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور ایک ہی وقت میں دو بہنیں بھی سگی جو ہیں وہ نکاح میں رکھی نہیں جا سکتی۔ اور اسی طرح جو ایک جگہ اجازت دے دی کہ کسی عورت سے تم نے نکاح کیا اور اس کی رخصتی نہیں ہوئی اور اب طلاق ہو گئی، تو ظاہر ہے یہ اس کے نکاح میں تو آئی ہے نا، تو پھر رخصتی نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس کی بیٹی سے یہ نکاح کرنا چاہے گا تو پھر یہ نکاح کر سکتا ہے، رخصتی ہو جانے کے بعد نہیں ہوگا، رخصتی نہ ہونے کی صورت میں ہو جائے گا۔ تو قرآن کریم نے یہ سارے محرم رشتے گنوا دیے ہیں، اور اس سے دیکھ لیں آپ کہ پوتے کا پھر دادی سے نکاح نہیں ہے، نواسے کا پھر نانی سے نکاح نہیں ہے، اس عورت کا مرد سے نکاح نہیں ہے، اس مرد کا بھی عورت سے نکاح نہیں ہے۔ آسان سا فارمولہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان محرم رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج چوتھا پارہ مکمل ہو گیا ہے، انشاءاللہ کل 5ویں پارے سے درس ہوگا۔